انہوں نے طارق صاحب جو کیا ایسی چیز ہوئی جو دنیا ایک دم سے بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی؟ پہلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی کوئی آپ سارے اکٹھے نہیں تھے، پیپلز پارٹی پہلے اجلاس میں بھی استعفوں والی بات پہ تیار نہیں تھی، لیکن آپ نے کسی طریقے سے اس کو روپ ان کر لیا کہ آخری پوائنٹ ڈال دیتے ہیں کہ ایٹ این اپروپریٹ ٹائم استعفے دے دیں گے. لیکن اب تو انہوں نے کھل کے مطلب اشاروں کنائے میں نہیں کھل کے فاصلہ کر لیا کہ انقلاب لانا ہے تو پھر پاکستان آ جائیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے پہ تیار نہیں. جی ندیم صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں آج یوم پاکستان کے حوالے سے ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس عرض پاک کے لیے جو کر سکتا ہے اپنے حصے کا ضرور کرے. آپ کا بڑا اچھا انٹرو تھا. دیکھیے سیاست میں یہ جو چینج ہے تھوڑی بہت یہ ہوتی ہے، اختلاف رائے سیاست کا حسن ہے. استعفوں کے ایشو کے اوپر پہلے بھی اختلاف رائے تھا، اور پھر دوبارہ جب بات ہوئی تو تھوڑی سی اور سینسٹیو ہو گئی. زرداری صاحب نے وہ بات کر دی کہ آپ آئیں، لیکن زرداری صاحب کو بھی ہسٹری ذہن میں رکھنی چاہیے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جب حالات ناسازگار تھے اور مشرف دور میں ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے بنائے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ میں 4 سال ان کیسز میں لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ کو کاؤنسل تھا، انہیں اسسٹ کراتا رہا ہوں. محترمہ باہر تھیں، اور جب اپروپریٹ ٹائم آیا انہوں نے اپیل فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، ایک جوڈیشل آرڈر لیا جس میں احسن بھون صاحب اور میں ہی وکیل تھے، اور وہ ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ ہوئی اور وہ آئیں، اور پھر جو کارساز میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ان کو لوگوں نے روکا کہ ابھی حالات پوری طرح سازگار نہیں ہیں، اور انفارچونیٹلی اس کا جو حال ہوا بعد میں جو انجام نکلا وہ اس ملک کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اس پورے خطے کے لیے ڈیوسٹیٹنگ تھا. تو پولیٹیشینز موقع کی مناسبت سے ڈیسیجنز کرتے ہیں جو آخری کیس کے اوپر ہے کہ وہ محترمہ کی اسیسینیشن کے بعد آپ وکالت ان لوگوں کی کرتے رہے جن کے اوپر انہیں اعتراض تھا. میں عرض کر دوں جی، میں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ میں نے سیاست کی ہے بار کی، اور میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا کہ وکیل ہر مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے محترمہ کے کیس میں کسی قاتل کا وکالت نامہ نہیں دیا. میں تحریک طالبان کے وہ جو سسپیکٹس پکڑے گئے تھے ان کا وکیل نہیں تھا. میں پرویز مشرف کی ٹیم کے کسی ممبر کا وکیل نہیں تھا. 2 پولیس ملازمین جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے وقوعے کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا غفلت برتی وہ کرائم سین دھونے میں، اور محترمہ کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو کہ زرداری صاحب نے منع کر دیا تھا، ان کو 5 سال سزائیں ہوئیں. اور میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ میں نے اس وقت اپنے دوستوں سے، ایون محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ساری جو پولیس کی ایک آئی جیز ریٹائرڈ کی ایسوسیشن ہے، اس میں محترمہ کے پوسٹ مارٹم سے آصف علی زرداری نے منع کیا تھا. لکھا ہوا ہے، یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو اس کیس کا حصہ ہے. لیکن بعد میں انویسٹیگیٹرز نے کہا ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹرز نے وہ کیا ہوا ہے، انہوں نے CT اسکین کر لیا تھا جسے ہم ایکسٹرنل پوسٹ مارٹم کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، وہ ان کا اس مین وقوع سے کوئی تعلق نہیں. اور میں نے خود عرض کیا کہ میں محترمہ کے مقدمات میں لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ 4 سال میں نے انہیں اسسٹ کروایا ہے، اور پھر احسن بھون صاحب اور میں دونوں کاؤنسل تھے جب محترمہ کو پاکستان آنے کے لیے جس ایکویٹل آرڈر کی ضرورت تھی وہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں نے دیا، کیونکہ انہیں ایبسینشیا میں 3 سال کی سزا سنا دی تھی احتساب عدالت نے، جس کو ہم نے سیٹ اسائڈ کرایا اور محترمہ پاکستان تشریف لائیں. تو یہ ہسٹری ہے. یہ میں تو مونس علائی کے مقدمے بھی میں نے کیے ہیں، چودھری پرویز علائی صاحب کی طرف سے بھی پیش ہوا ہوں، ہمیش خان کا مقدمہ انہوں نے مجھے دیا. زرداری صاحب خفا کیوں ہوئے؟ کیوں انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ انقلاب لانا ہے تو انقلاب لندن بیٹھ کے نہیں آئے گا، پاکستان آنا پڑے گا، پھر دونوں اکٹھے جیل جاتے ہیں، یہ کیوں کہنا پڑا انہیں؟ دیکھیے میں نے تو ندیم ملک صاحب میں نے تو آپ کو ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے کہ محترمہ شہید جو بے نظیر بھٹو صاحبہ خود بڑی زیرک لیڈر تھی. جب انہوں نے حالات کی نزاکت دیکھی تو انہیں کورٹ آرڈر کے تحت ہی وہ باہر گئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باہر رہنا ہی بہتر سمجھا اور انہوں نے بہتر موبلائز کیا. آپ ایک شخص کو جہاں پہ حالات ناسازگار ہیں، جہاں پہ چور چوکیدار ملے ہوئے ہیں آپس میں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آئے جو کہ پہلے 4 دفعہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ایک دفعہ وہ مرتے مرتے بچے، اللہ نے انہیں زندگی دی، کہ آپ ان کو دوبارہ پابند سلاست کر دیں، ان کی زبان بندی ہو جائے، ان کا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹ جائے. حکومت نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی تھی. وکلاء کو عدالت کے آرڈرز کے تحت ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ملنے کی اجازت تھی. تو انہوں نے پھر یہ کیوں کہا کہ میاں صاحب انقلاب لندن بیٹھ کے نہیں آتا؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟
یہ باتیں تو ساری انہیں پتہ ہے میاں صاحب کی صحت کے دیکھیے اس کا بہتر جواب تو زرداری صاحب خود دے سکتے ہیں. میرے خیال میں ہر شخص کی ایک اپنی رائے اور اوپینین ہوتی ہے, اور جیسا انہوں نے بعد میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہا کہ میں نے اس ٹون میں بات نہیں تھی کی, میں نے ایک اپنی رائے کا اظہار کیا تھا, اور آپ مجھے بیٹیوں کی طرح ہیں, آپ نے جو شکوہ کیا وہ بھی مجھے منظور ہے, اور انہوں نے پھر وہ الفاظ واپس لیے. سیاست میں ندیم صاحب یہ اتار چڑھاؤ تھوڑی بہت تلخی. زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں اپنی قوم کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ تو بڑا کلیئر میسج انہوں نے دیا آپ کو. دیکھیے یہ ٹائم ٹو ٹائم سچویشنز اور پوزیشنز چینج ہوتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جرأت اور ہمت سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ لڑائی لڑی 80 کی دہائی میں, ہم تب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, آپ بھی وہ سارے آپ اس کے گواہان ہیں ہم سارے, کہ جس ہمت کے ساتھ انہوں نے وہ لڑائیاں لڑیں, اور ایون مشرف دور میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں زیر عتاب رہے. یہ ہماری نصیب میں یہ لڑائی ہے انفارچونیٹلی. وہ جو لڑے گا وہی بچے گا. آپ نے تو پچھلے 50 سال یا 60 سال کی ہسٹری میں, ہم نے تو سیاست کے طالب علم کے طور پہ یا جو جب عدالت میں بھی آئے تو ہم نے تو یہ لڑائی دیکھی ہے ندیم ملک صاحب. اس کے علاوہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ وہ جھونکا آتا ہے ہوا کا کو 3-4 سال کے لیے, جب یہ تھک جاتے ہیں تھوڑا سا واپس جاتے ہیں, تو وہ ایک ٹائم آتا ہے. باقی تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ وہ سیاسی جد و جہد ہے جو کہ جاری رہنی چاہیے اس وقت تک جب تک یہ کسی بہتر انجام کو نہیں پہنچتی.